حضرات، علامہ اقبال اور اپنی عمر کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ الگ الگ طریقوں سے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ یا ان کا ایک اور شعر مجھے اس وقت یاد آتا ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، یہ مردوں کی شمشیر۔ پروفیسر محمد ہمارے یہاں کہتے تھے کہ علامہ اقبال وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ اگر کجروں ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، تجھے فکر جہاں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ بہرحال یہ بھی ان کے سوچنے کا ایک طریقہ تھا۔ ہماری فہرست میں ایک نام ایسا بھی ہے جو اپنی پہچان، اپنی شناخت جو ہے اپنی شاعری کے حوالے سے بنا چکا ہے، اور جب کبھی یہاں دلی میں بھی، ہندوستان میں بھی بات ہوتی ہے تو عمار اقبال صاحب کا نام بہت ادب اور احترام کے ساتھ بھی لیا جاتا ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ شاعری ہو چکی ہے، سب کچھ کہا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسا ہے شاید ابھی باقی ہے جو شاید نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو جب کبھی ایک خیال دل میں آتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو نہیں کہا جا چکا اور کوئی شاعر ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے تو وہ عمار اقبال صاحب ہیں، جنہوں نے جو گنجائش تھی وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ زبان و بیان کے تعلق سے بات ہو یا ان کی فکر کی جو بالیدگی ہے، جو گہرائی ہے، گہرائی ہے، اس کے تعلق سے بات کریں تو عمار اقبال صاحب بہت ایمانداری کے ساتھ، بہت منفرد، ان کا ایک اچیومنٹ یہ بھی ہے کہ جب لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ ادب اور ثقافت پر، شاعری پہ سیاہ بادل چھا چکے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے مفکر یہ کہتے تھے کہ اب زبان مر گئی، اب کچھ نہیں ہونے والا شاعری کے تعلق سے۔ تو جن چند ناموں نے بہت ایمانداری کے ساتھ سوشل میڈیا پر، ورچوئل اسپیس پر اپنی حاضری بھی درج کرائی اور لوگوں کو احساس کرایا کہ زبانیں، ادب اور شاعری کبھی نہیں مرا کرتے، ان میں سے ایک وائرل نام وہ عمار اقبال صاحب کا۔ تو ہم ان تک فی الحال اس لیے پہنچیں گے کہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آج کا شاعر ہے، جس کو ادبی حلقے بھی اور عوامی سطح پر بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہ جب اقبال کے بارے میں سوچتا ہے، وہ جب اقبال کے تعلق سے بات کرتا ہے تو وہ باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ ہر نیا ذہن ایک نیا پہلو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اس امید کے ساتھ میں جناب عمار اقبال صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ سر محمد اقبال کے تعلق سے جو بھی ان کے نظریات، طرح سے انہوں نے اس کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، جانا ہے، وہ ہم سب تک جناب امید ہے میری آواز آ رہی ہے؟ بیچ میں تھوڑا سا معذرت، انٹرنیٹ کنیکشن بیچ میں ڈراپ ہو گیا تھا، لیکن ابھی آپ کی آواز تو مجھ تک آ رہی ہے۔ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ، بہت بندہ نوازی اور صاحب صدارت کی اجازت سے۔ اول تو یہ ہے کہ جس طریقے سے جیسے اس نشست کا آغاز ہی ہوا، خاص طور پر محترمہ نے جس آیت مبارکہ سے آغاز کیا اور گفتگو سے، تو بس اس وقت کا موضوع، اس وقت کی بات تو یہی ہے کہ واقعی جو مقدس زمین ہے اس پہ دوبارہ سے ہاتھیوں کا لشکر جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور اس زمانے میں، اس دور میں المیہ ایک بڑا عجیب سا یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں
شاعری کے ٹرینڈ دیکھتے ہیں، تمام چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ کہنے میں بھی آر محسوس ہوتی ہے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دماغ، ہمارا سب سے بڑا مفکر، ہمارا سب سے بڑا شاعر ہمیں irrelevant ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ لفظ شاعر استعمال کرتے ہیں تو لفظ شاعر کے ساتھ اقبال کا تصور نہیں کیا جڑ رہا، اور شاعر کے ساتھ ساغر صدیقی کا تصور جڑ رہا ہے، یا جون ایلیا کا تصور جڑ رہا ہے۔ ساغر صدیقی کا سمبل ساغر ہے، پیالہ ہے شراب کا۔ جون کی سمبلائزیشن خون تھوکنے کی ہے۔ ہمارا جو سمبل تھا وہ شاہین تھا، اقبال کا سمبل شاہین ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کپلٹ ہے وی بی ییٹس کا کہ ٹرننگ ان وائڈننگ گیئر the falcon cannot hear its falconer۔ جب وہ شاہین اڑتا ہے تو دائرہ وار اڑتا ہے، اور دائرہ وار وہ اپنے فیلکنیئر، اپنے مرکز سے جڑا ہوتا ہے۔ اپنے مرکز سے اگر اور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اس سینٹر سے جوڑنے والا جو ہمارے پاس دماغ تھا وہ جو ان کی شعریات ہیں، جس طرح مصرے اقبال کے رقص کرتے ہیں، وہاں پر تو گفتگو پہ یعنی کہ ایک شخص کیا ادارے کے ادارے گفتگو کریں تو کم ہے، لیکن اقبال کی جو مقصدیت ہے، جو ان کی سمبلائزیشن ہے شاہین کی یا مرد کامل کی، جو ہمیں دنیا کے دیگر حصوں میں عالمی ادب میں مستقل اس کی ایکسٹینشن ہمیں ملتی جاتی ہے۔ نیٹشے سپر مین کا تصور دیتا ہے تو اس کے آگے آ کے کامیو یا اوشو نیو مین کا تصور دیتے ہیں۔ یہی تصور علامہ اقبال نے مرد کامل کے طور پہ دیا تھا۔ کیا بات، بالکل۔ یہ مرد کامل کو ہم بھول گئے ہیں اور سپر مین کو ہم نے یاد کی۔ اسی سپر مین کی تو مسلمانی ہوئی تھی جو وہ مرد کامل بنا تھا، کیا بات ہے، وہ اقبال نے بنایا تھا، وہ نیڈ آف دی ٹائم تھی۔ دوسری جو چیز حضور والا غور کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو مشرقی فکری دھارا ہمارے پاس اپنا ذاتی آ رہا تھا، جو رومی سے، جو سعدی سے اور جو ایسے ناموں سے آ رہا تھا، اقبال کے بعد آ کے ایسا لگا کہ بیچ میں سے جیسے کسی نے چاپڑ مار دیا اس پہ، کہیں آزاد خیالی کے نام پہ، کہیں کسی نام پہ، کہ وہ اقبال تک آیا فکری دھارا جو ہمارا اوریجنل رومی سے آ رہا ہے، شیخ سعدی سے آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب ہم دیکھیں تو مغربیت کہیں، کہیں پر دوسری چیزیں، کہیں آزاد خیالی کے نام پہ، اس مرکز سے ہم ہٹتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ، اور اس بات کو شاید اس دور میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی، علامہ اقبال نے بھی شاید محسوس کر لیا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت اقبال اور اقبالیات زیادہ علیحدہ ہو، اقبالیات اقبال کے سوا ہو گئی، تو انہوں نے خود محسوس کر لیا تھا کہ خود کیا ہے وہ کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں۔ تو غور کرنے کی بات ایک تو ریلیونسی ہے کہ واپس ہمیں اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ کہیں لفظ شاعر، جب آپ تعارف کرائیں کہ میں شاعر ہوں، تو تصور یہ نہ جائے کہ ایک شرابی بھنڈاری جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تصور وہی جائے جو سیاسی طور پر، جو عصری تقاضوں کو پورا کرتا ہوا، سمجھتا ہوا اور نیڈ آف دا ٹائم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری کی جو تسلیس ہے اس میں تیسرا نام ہمارے پاس اقبال، میر غالب اور پھر اقبال کا آتا ہے، اور اقبال کے بعد آ کے ہم چوتھا نام جوڑتے ہوئے کتراتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک کسی حد تک بات یہ بھی ہے کہ اوور آل جو فکری دھارا پوری دنیا کا عالمی ہے، وہ بھی نیٹشے تک جو فکر رہی اس میں مقصدیت رہی، اور پھر آ کے وجودیت کے فلسفے یا ایبزرڈیٹی تک جب بات آئی تو وہاں بے مقصدیت کو، لا یعنیت کو بہت زیادہ سپورٹ ملی۔
شاید اسی وجہ سے پھر جون ایلیا جیسے نظریات سامنے آئے کہ جن میں ایبسرڈیٹی کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا. وہ ایک اور بات ہے، تھاٹ کی صرف ایکسٹینشن ہے، لیکن جانا ہمیں اسی مرد کامل کے تصور تک ہے، جانا ہمیں اسی سمبلائزیشن تک ہے جو شاہین کی ہے، جو مرد کامل کی ہے. کیا بات ہے، زندہ باد بھائی، زندہ باد. کیا کیا اچھی بات یہ ہے جی. بہت بہت محبت. اور اس میں معذرت بھی کہ اول جب ان رابطہ ہوا اور اس پروگرام کا بتایا گیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا، میں نے اپنے دوست ہی دیکھے، تو یہاں تو کئی سینئر واسطی صاحب موجود ہیں، ظہیر بھائی موجود ہیں، ان کے سامنے گفتگو کرنا یا بات کرنا میرا تو بنتا نہیں. تو یہاں دیکھ کے وہ پتہ چلا، اول تو مجھے تھا کہ دوست ہوں گے. یہ ظاہر ہے کہ شباد واسطی صاحب جو ہمارے بہت اچھی بات ہے کہ جی بہت اچھی بہت سر ظاہر ہے ہم سبھی کو انتظار رہتا ہے عمار بھائی کہ ہم آپ تک پہنچے، آپ کو سنیں. اور آپ نے جو بہت اہم اور بہت ضروری باتیں تھی اقبال کے تعلق سے وہ آپ نے کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بلکہ میں تو یہ خواہش ہے میری اس وقت کہ ہمارے بزم یاران ادب یا اور کوئی دوسری انجمن جو ہے وہ اس طرح کے سیشنز عمار بھائی کے ساتھ یا جو ان کے ہم معاصر شاعر ہیں، دیگر شاعر، ان کے ساتھ اس طرح کے سیشن جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ جو دوسرے تخلیق کار ہیں ان پر چیزیں روشن ہوں. تو بہت بہت شکریہ.